مظہر نور خدا روئے نظام الدین ہے، مظہر نور خدا روئے نظام الدین ہے، مرکز جود و سخا کوئے نظام الدین ہے۔ مظہر نور خدا روئے نظام الدین ہے، مرکز جود و سخا کوئے نظام الدین ہے۔ موج میں ہے چشتی و صابر پیا کا ہم نوا، موج میں ہے چشتی و صابر پیا کا ہم نوا، لطف و کرم مہر و عطا خوئے نظام الدین ہے۔ لطف و کرم مہر و عطا خوئے نظام الدین ہے۔ پوچھتے ہیں لوگ مجھ سے قبلہ و کعبہ میرا، پوچھتے ہیں لوگ مجھ سے قبلہ و کعبہ میرا، میرا قبلہ باخدا سوئے نظام الدین ہے۔ حمد و صلوات کے بعد زینت مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر سراج الدین محمد ناصر گل صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور سٹیج کی زینت مقتدر علماء کرام قرائے عظام حاضرین محتشم، اللہ رب العزت کے فضل و توفیق سے سلطان المشائخ خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ محمد نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس سرہ العزیز کی یاد میں منعقدہ اس محفل پاک میں ہم سب حاضر ہیں۔ خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، مجھ سمیت تمام شرکاء کو ایک ایک قدم پر اپنی بارگاہ خاص سے اجر عظیم عطا فرمائے، اور ان بزرگان دین اللہ کے ان پیاروں کی بارگاہ میں ہمارے اس ہدیہ عقیدت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ نے بڑی خوبصورت گفتگویں سماعت فرمائی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز جلد ہی قبلہ پیر صاحب بھی اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں نوازیں گے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، مختصر وقت میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ خالق کائنات جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ اے میرے بندے تو اپنے آپ کو حاضر رکھ، اپنے آپ کو موجود رکھ ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کے دن اور رات رب کی یاد میں گزر جاتے ہیں۔ یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کی یاد کرتے ہیں، بالغداۃ والعشی، چاہے صبح ہو چاہے شام ہو، ان کے دن روزے کی حالت میں گزرتے ہیں، ان کی راتیں قرآن مجید کی تلاوت میں اور سجدے کی حالت میں گزر جاتی ہیں، ہر وقت اپنے رب کی یاد کرتے ہیں، لیکن رب کی یاد اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ ہمیں بڑی کوئی شے سمجھنے لگ جائیں، رب کو یاد اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نذرانے آنے لگ جائیں، رب کی یاد اس لیے نہیں کرتے کہ ہماری شہرت دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جائے۔ فرمایا یریدون وجہہ، وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں تو رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، رب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے اس کو یاد کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے میرے بندے اپنے آپ کو ان لوگوں کی مجلس میں حاضر بھی رکھنا، اور ان لوگوں سے اپنی نظر کو ادھر ادھر نہ پھیر لیں۔
اب میں نے یہ ان جملوں کا، ان کلمات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ توجہ فرمائیے گا، آج ہم جن ہستیوں کا ذکر کرنے کے لیے، جن کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں حاضر ہیں، یقیناً یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں رب کی یاد میں گزاری۔ اور پھر اسی حوالے سے حضرت سلطان المشائخ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بڑا خوبصورت قول مجھے یاد آیا۔ فوائد الفواد میں بھی یہ کلمات آپ کے موجود ہیں کہ آپ سے کسی نے پوچھا، حضرت بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب اس دنیا میں موجود ہوتے ہیں تو ان کی بڑی شہرت ہوتی ہے، بڑا چرچا ہوتا ہے، لوگ بڑا نام لیتے ہیں، لیکن جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، کچھ عرصہ گزرتا ہے تو کسی کو یاد نہیں رہتے، کوئی نام لینے والا نہیں ہوتا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس دنیا سے چلے بھی جائیں تو ان کا ذکر بڑھتا ہی جاتا ہے، ان کے نام لیواؤں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت سلطان المشائخ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ فرمایا جو اس دنیا میں یہ رب کو یاد کرتے ہیں شہرت پانے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، تو جب تک زندہ رہتے ہیں شہرت بھی رہتی ہے، لیکن جو اس دنیا میں رب کو یاد کرتے ہیں رب کی رضا کے لیے، جب اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو رب لوگوں کی زبانوں پہ ان کا ذکر جاری فرما دیتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد ان کا نام مٹتا نہیں ہے، کم نہیں ہوتا۔ اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں 725 ہجری 18 ربیع الثانی کا وہ دن تھا جب حضرت سلطان المشائخ کا وصال ہوا، آپ نے پردہ فرمایا، اور آج 18 ربیع الثانی 1445 ہجری، 725 کہاں اور 1445 کہاں، یعنی 720 سال گزر گئے حضرت سلطان المشائخ کو پردہ کیے ہوئے، لیکن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کے عاشق بڑھتے جا رہے ہیں، آپ کے نام لیوا بڑھتے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا کے چپے چپے پر حضرت سلطان المشائخ کے ساتھ عقیدت رکھنے والے آپ کے نام لیوا موجود ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا یریدون وجہہ، وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں رب کی رضا کے لیے۔ اب توجہ فرمائیے گا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کی مجلس اختیار کرنا، ان کے پاس رہنا، اپنی نگاہیں ان سے مت پھیرنا۔ لیکن حضرت سلطان المشائخ قدس سرہ العزیز تو 720 سال پہلے اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم آپ کی ظاہری مجلس تو اختیار نہیں کر سکتے، ہم ظاہری طور پہ آپ کا دیدار نہیں کر سکتے، آپ کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو جب ہم یہاں بیٹھ کے آپ کا نام لیں گے، آپ کے گن گائیں گے، آپ کے ترانے پڑھیں گے، تو اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ اب میرے آقا کا فرمان سماعت فرمائیے۔ سنن بیہقی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے یہ روایت موجود ہے، میرے آقا نے فرمایا رجلان تحابا فی اللہ، کہ دو بندے ہیں جو رب کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم یہاں جو موجود ہیں تو حضرت سلطان المشائخ سے ہماری محبت الحمدللہ رب کی وجہ سے۔ ظاہر ہے یہاں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو کہے کہ میں ان کی اولاد میں سے ہوں، کوئی کہے کہ مجھے فلاں جائیداد میرے بڑوں کو انہوں نے دی تھی، تو ظاہر دنیاوی تعلق نہیں ہے، رب کی رضا کے لیے ہم ان سے محبت کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا واحد فی المشرقی وآخر فی المغرب، ان میں سے ایک مشرق میں ہو دوسرا مغرب میں ہو، لیکن رب کی رضا کے لیے محبت تھی، رب کی وجہ سے ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے۔ ساری زندگی ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کر سکے، ساری زندگی ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکے، لیکن دل میں محبت کرتے تھے۔ اب خوشخبری سماعت فرمائیے، میرے آقا نے فرمایا یجمع اللہ بینہما یوم القیامہ، خالق کائنات میدان قیامت میں ان دونوں کی ملاقات کروا دے گا۔
آج اگر ہم یہاں بیٹھ کے ان کا نام لے رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں، تو ہمیں اس حدیث طیبہ کی روشنی میں یہ یقین رکھنا چاہیے اور اس بات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اس محبت کا صلہ یہ ملے گا کہ قیامت کے دن خالق کائنات ان کا دیدار عطا فرمائے، ان کی ملاقات ہمیں نصیب ہوگی۔ میرے آقا نے فرمایا یقول ھذا الذی تحبہ فی، اللہ رب العزت ملاقات بھی کروائے گا اور فرمائے گا اے میرے بندے یہ وہ ہستی ہے جس سے میری رضا کے لیے تو محبت کیا کرتا تھا، میری وجہ سے تو اس کو محبوب رکھتا تھا، تو اس کو محبوب کہتا تھا، تو آج قیامت کے دن میں نے تجھے اس کا دیدار عطا فرما دی۔ اور پھر قیامت کے دن اگر ان کا دیدار مل گیا، ان کی ملاقات کا شرف مل گیا، تو پھر کیا ملے گا؟ اب اس پہ بھی توجہ فرمائیے۔ سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی ان دونوں کتابوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت موجود ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان من عباد اللہ لاناسا ما ہم بانبیاء ولا شہداء یغبطهم الانبیاء والشہداء یوم القیامہ۔ توجہ فرمائیے گا، میرے آقا نے فرمایا بے شک اللہ رب العزت کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو نہ تو انبیاء میں سے ہیں نہ شہداء میں سے ہیں، ان کے سر پہ نبوت اور رسالت کا تاج سجا نہیں ہے، انہوں نے میدان جہاد میں اپنی جان رب کی راہ میں قربان نہیں کی، نہ تو انہیں نبوت اور رسالت کا مرتبہ ملا، نہ وہ شہادت سے سرفراز ہوئے، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا، اور وہ دن کیسا ہے؟ رب فرما رہا ہے وہ دن ایسا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ وہ دن کیسا سخت ہے کہ جب بندہ اپنے بھائی کو دیکھ کے منہ موڑ لے گا۔ دنیا میں جس کا بازو بنتا تھا، دنیا میں ہر وقت جس کا ساتھ دیتا تھا، میدان محشر میں اس سے بھی منہ موڑ لے گا۔ ماں اپنے اکلوتے بیٹے کو بھول جائے گی، دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی، یہ میرے رب کا فرمان ہے۔ فرمایا اس قیامت کے اتنے سخت دن میں یغبطهم الانبیاء والشہداء، انبیاء اور شہداء بھی ان بندوں پہ رشک کر رہے ہیں۔ وہ بندے اللہ کے نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، انبیاء بھی رشک کر رہے ہیں، شہداء بھی رشک کر رہے ہیں۔ اور کیوں رشک کر رہے ہیں؟ فرمایا بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللَّهِ، خالق کائنات انہیں میدان محشر میں اپنا وہ قرب عطا فرمائے گا، میدان محشر میں انہیں وہ شان عطا فرمائے گا کہ انبیاء اور شہداء بھی ان پہ رشک کر رہے ہوں۔ اب صحیح ستہ کی حدیث ہے، یہاں تھوڑی سی عقیدے کی وضاحت بھی میں ضروری سمجھتا ہوں۔ اہل سنت و جماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ کوئی بھی غیر نبی کبھی بھی کسی نبی کے برابر اور اس سے افضل نہیں ہو سکتا، اور جو بھی کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نبیوں سے افضل ہو جائیں گے، یہ مطلب نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی جو افضل ہوتا ہے وہ کم مرتبے والے پہ بھی رشک کرتا ہے، ایسے ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے۔ تو انبیاء کا مقام اور مرتبہ تو ان سے بلند ہوگا، لیکن انبیاء بھی ان پہ رشک کریں گے، اس لیے کہ جب میدان قیامت میں لوگ اپنے پسینے میں غرق ہو رہے ہوں گے، کسی کے جسم پہ لباس نہیں ہوگا، اور لوگوں کو اپنی اور دوسرے کی کوئی ہوش بھی نہیں ہوگی، میرے آقا نے فرمایا وہ کس شان سے آئیں گے؟ علی وجوہہم نور، ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے، وَإِنَّهُمْ لَعَلَى نور، اور خالق کائنات ان کے لیے نورانی ممبر رکھے گا، اور وہ ان نورانی ممبروں پہ تشریف فرما ہوں گے، اور خالق کائنات میدان محشر میں ان بندوں کو اپنا خاص قرب عطا فرمائے۔ اب حضرت سلطان المشائخ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی محبت میں ہم حاضر ہیں، تو ہمارے لیے یہ خوشخبری ہے کہ جب ہم رب کی رضا کے لیے ان سے محبت کریں گے تو خالق کائنات
میدان محشر میں ان کی ملاقات بھی عطا فرمائے گا، ان کا سایہ رحمت بھی عطا فرمائے گا۔ وہ تو نورانی ممبروں پہ جلوہ فرما ہوں گے، اور جب وہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، جب ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے، جب انبیاء اور شہداء بھی ان پہ رشک کر رہے ہوں گے، تو پھر سوال یہ ہے کہ 720 سال بعد اس مسجد میں بیٹھ کر ان کو یاد کرنے والے بھی انہیں یاد ہوں گے یا نہیں؟ یہ اگلی بات آ گئی کہ ہمیں ان کی ملاقات بھی نصیب ہو گئی، ہم ان کی خدمت میں حاضر بھی ہو گئے، لیکن ان کی تو شان ہی بڑی بلند ہے، وہ تو نورانی ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں تو وہاں اپنی پڑی ہوئی ہے۔ تو میرے رب نے اس سوال کا جواب بھی ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، فرمایا جب میدان قیامت سجے گا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان میری بارگاہ میں حساب کتاب دینے کے لیے حاضر کر دیے جائیں گے، تو یہ جو تمہاری دنیا کی دوستیاں ہیں یہ وہاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ جو کہتے ہیں نا کہ ہم تو تمہارے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ وہاں دیکھ کے صرف منہ نہیں موڑیں گے، صرف دوستی سے انکار نہیں کریں گے، بلکہ دشمن بن کے کہیں گے اے باری تعالیٰ اس کو دگنا عذاب دے، کیونکہ میں بھی اس کی وجہ سے برائی میں مبتلا ہوا تھا۔ یہ بھی قرآن ہمیں بتا رہا ہے، وہ کہیں گے اے باری تعالیٰ ان کو دگنا عذاب دے، کیونکہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ تو دوستیاں یہ دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ میرے رب نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ تمہاری دوستیاں تو دشمنیوں میں بدل جائیں گی، الا المتقین، ہاں جو اس دنیا میں میرا ذکر کرنے والے ہوں گے، مجھے راضی کرنے والے ہوں گے، جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے، جو جس سے وہ دنیا میں دوستی کریں گے، تو قیامت کے دن ان کی دوستی دشمنی میں نہیں بدلے گی، ان کی دوستی قبر میں بھی تمہارے ساتھ رہے گی، حشر میں بھی تمہارے ساتھ رہے گی۔ تو میرے رب نے ہمیں یہ خوشخبری سنا دی کہ اگر ہم آج سچے دل سے ان سے محبت کریں گے تو وہ ہمیں اپنا دیدار بھی عطا فرمائیں گے، ہمیں اپنا سایہ شفقت بھی عطا فرمائیں گے، اور اپنی دوستی کو بھی نبھائیں گے۔ وہ لجپال ہیں، وہ جس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں پھر چھوڑتے نہیں۔ اور پھر ہاتھ کیسے پکڑتے ہیں؟ نسبت کی بات بڑے خوبصورت انداز میں ہو رہی تھی، تو حضرت سلطان المشائخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کے جو ملفوظات نگار ہیں انہوں نے یہ واقعہ لکھا کہ ہم تو آپ کو کہتے ہیں نا محبوب الہی، تو حضرت سلطان المشائخ تو محبوب الہی ہیں، لیکن ایک ہستی وہ ہے جنہیں آپ اپنا محبوب کہا کرتے تھے، اور وہ ہیں حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی، آپ کے مرید خاص، آپ کے خلیفہ خاص، آپ انہیں اپنا محبوب کہتے تھے۔ تو حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب دیکھا کہ دریا ہے اور دریا میں ڈوب رہے ہیں، تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام دستگیری کرنے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے، دریا سے نکالنے کے لیے تشریف لاتے ہیں اور اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں، خسرو میرا ہاتھ پکڑ اور باہر نکلا۔ حضرت امیر خسرو نے اپنا بایاں ہاتھ آگے کیا، توجہ فرمائیے گا، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خسرو دایاں ہاتھ آگے کیوں نہیں کیا، بایاں ہاتھ کیوں بڑھایا ہے، بایاں ہاتھ آگے کیوں کیا ہے؟ عرض کی حضور دایاں ہاتھ تو اپنے مرشد کے واسطے سے پہلے ہی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نسبت ہے اور یہ نسبت کا یقین ہے۔ فرمایا دایاں ہاتھ آگے کیسے کرتا؟ دایاں ہاتھ تو میں نے دیا تھا نظام الدین کے ہاتھ میں، اور نظام الدین نے دیا تھا فرید الدین کے ہاتھ میں، اور فرید الدین نے دیا تھا قطب الدین کے ہاتھ میں، اور قطب الدین نے دیا تھا معین الدین کے ہاتھ میں، اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے ہوتا ہوا میرا دایاں ہاتھ تو پہلے ہی آپ کے ہاتھ میں تھا، اب جب دوسری بار موقع ملا ہے تو میں نے بایاں ہاتھ آگے کر دیا۔ تو یہ نسبت کا یقین ہے۔ جب بندہ اس یقین کے ساتھ نسبت رکھتا ہے
تو پھر اللہ رب العزت اس پہ کرم بھی فرماتا ہے۔ اور پھر کرم کیسے ہوتے ہیں؟ حضرت سلطان المشائخ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی جو نسبت تھی اپنے مرشد گرامی سے وہ بے مثل و بے مثال تھی۔ آج جب ہم اپنے خانقاہی سلسلے کو اور پیری مریدی کے سلسلے کو دیکھتے ہیں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اب وہ فیض نہیں ملتا، اب وہ سخاوت نہیں رہی، اب وہ شان اور وہ دینے والے نہیں رہے۔ لیکن اگر ہم حضرت سلطان المشائخ کے حالات زندگی، آپ کی سیرت پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جب کوئی لینے کے لیے آتا ہے تو پھر وہ کس شان سے آتا ہے۔ حضرت سلطان المشائخ رضی اللہ تعالی عنہ دہلی میں جب زیر تعلیم تھے، بہت سی باتیں ہیں، میں مختصر وقت میں آپ کی چند باتیں آپ کے ذکر سے اپنے اور آپ حاضرین کے دل کو سکون پہنچانے کے لیے میں چند باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ حضرت سلطان المشائخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں یقین کیجئے اتنی خوبصورت ہیں کہ بندہ ساری زندگی بھی آپ کی باتیں کرتا رہے تو اس سے جی نہیں بھرتا۔ یہ میں مسجد میں بیٹھ کے بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں، آپ کی باتیں بڑی خوبصورت ہیں۔ کم سن تھے، والد گرامی کا وصال ہوا، والدہ ماجدہ نے بڑی محنت سے اور رزق حلال سے آپ کی پرورش فرمائی، آپ کو مدرسے میں بھیجا قرآن مجید پڑھنے کے لیے۔ جب قرآن مجید مکمل ہوا، دینی تعلیم مکمل ہوئی، آپ کے استاد محترم نے فرمایا نظام الدین کل دستار لے کر آنا، میں تمہاری دستار بندی کروں گا۔ آپ نے اپنی والدہ سے ان کی خدمت میں عرض کیا، انہوں نے بازار سے دھاگا منگوایا، اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ سوت کو کاتا اور اس سے وہ ایک کپڑا تیار کیا، امامہ تیار کیا۔ اس سیدہ سید زادی کے ان پاکیزہ اور باعفت ہاتھوں کا وہ آپ کپڑا لے کر، وہ دستار لے کر اپنے استاد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس وقت وہاں ایک درویش تھے، ایک مجذوب تھے، آپ کے استاد ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، ان کو بھی بلایا گیا کہ ایک سید زادے کی دستار بندی کا وقت ہے، آپ بھی تشریف لائیں۔ اب حضرت سلطان المشائخ کی دستار بندی ہو رہی ہے تو دیکھیے فیض لینے والے لیتے کیسے ہیں۔ جب آپ کے استاد محترم نے آپ کے مبارک سر پہ وہ دستار باندھنی شروع کی، جب وہ دستار کا ایک بل دیتے، اس مبارک کپڑے کو ایک بار آپ کے سر پہ لپیٹتے تو آپ جھک کے اپنے استاد کے پاؤں کو بوسہ دیتے۔ ہر بل پہ پہلا بل دیا تو پاؤں کو چھوا، پاؤں کو بوسہ دیا، دوسری بار، تیسری بار، پوری دستار بندی اس طرح ہوئی کہ دستار کے ہر بل پہ نیچے جھک کے گھٹنے زمین پہ رکھ کے اپنے استاد کے پاؤں کو بوسہ دے رہے ہیں۔ تو وہ مجذوب جو پاس کھڑے ہو کے یہ منظر دیکھ رہے تھے تو انہوں نے اس دلی کی اپنی زبان میں آپ کے استادوں کو کیا کہا؟ انہوں نے کہا میاں جی جیڑا جو دستار بندھاوے وہ پاؤں نہ چھوبے۔ کہ عام پہ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کے سر پہ دستار سجتی ہے تو پھر وہ جھکتا نہیں۔ پھر جیسے آپ نے سنا کہ علم جو ہے وہ کبھی کبھی بلکہ بہت سی جگہ پہ وہ بندے کو غرور میں مبتلا کر دیتا ہے، تو اس نے کہا میاں جی جو دستار بندھاوے وہ پاؤں نہ چھوئے اے بڑا بندہ ہو سی۔ یہ الفاظ ہیں، انہوں نے کہا یہ بڑا ہو سی، یہ بہت بڑی شے ہوگا کہ جو دستار بھی بندھا رہا ہے لیکن ہر بل پہ پاؤں بھی چھو رہا ہے۔ یہ آپ کی تعلیم کا منظر ہے۔ پھر فرماتے ہیں میں نے حضرت سلطان المشائخ نے خود فرمایا، میں جب دہلی میں تھا حضرت گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر سنا، صرف ذکر سنا، زیارت نہیں کی، بیعت نہیں کی۔ ہم جب کسی کی بیعت بھی کر لیتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ بھی دے دیتے ہیں، مرید کہلانے پہ فخر بھی کرنے لگتے ہیں، لیکن اپنے گریبان میں ہمیں جھانکنا چاہیے کہ ہمارا تعلق کیسے ہوتا ہے۔ حضرت سلطان المشائخ فرماتے ہیں میں نے جب بابا صاحب کا ذکر سنا، ابھی زیارت نہیں کی، بیعت نہیں کی، صحبت نہیں کی، تو میرا طریقہ یہ تھا کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ یا فرید کا ورد کیا کرتا تھا۔
بیعت ہونے سے پہلے یہ محبت تھی. پھر وہاں سے قافلے کے ساتھ چلے. رستہ بڑا خطرناک تھا، ٹھگ ہوا کرتے تھے، لوگوں کو لوٹ لیتے تھے، جان سے مار دیتے تھے. جب بھی کوئی ایسا موقع آتا جہاں خطرہ پڑ جاتا، قافلے والے ڈر جاتے کہ اب پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. حضرت سلطان المشائخ عرض کرتے، یا فرید الدین گنج شکر اغثنی، اے فرید الدین گنج شکر میری مدد فرمائے. قافلے والوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا میں جن کی خدمت میں جا رہا ہوں ان سے مدد مانگ رہا ہوں اور وہ کبھی مجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے، مجھے کوئی ڈر نہیں، وہ میری مدد فرمائیں گے. اس طرح حاضر ہوئے. پھر آپ نے سنا حضرت گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید خود پڑھایا. ایک کتاب تصوف کی عوارف المعارف، اس کے کچھ ابواب خود آپ نے حضرت سلطان المشائخ کو پڑھائے. اور پھر ایک بڑا خوبصورت واقعہ، حضرت سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بابا صاحب نے فرمایا کہ میرے پاس ایک دعا ہے، بڑی خاص دعا ہے، تم میں سے کون ہے جو اسے یاد کرے اور پھر اس کا حق ادا کرے، اس کا معمول بنائے. آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور میں یہ ذمہ داری سر انجام دوں گا، مجھے ارشاد فرمائیے. علماء بھی تشریف فرما ہیں، توجہ فرمائیے گا. آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور مجھے عطا فرمائیے. حضرت بابا صاحب نے وہ دعا پڑھ کے سنائی تو حضرت سلطان المشائخ کا آپ کی یہ ذہنی کمال یہ تھا کہ ایک مرتبہ وہ دعا سنی اور آپ کو یاد ہو گئی. آپ کی ذہنی صلاحیت بھی یہ تھی، کوئی معمولی ہستی نہیں تھے. وہ دعا آپ کو یاد ہوئی. آپ نے عرض کی حضور میں بھی ایک بار اگر پڑھ کے سنا دوں آپ کو، اگر کوئی غلطی رہ گئی، کوئی کمی رہ گئی تو اصلاح فرما دیں. فرماتے ہیں میں نے وہ دعا پڑھی اور اس دعا میں جو اعراب تھا، زبر زیر تھی، وہ ایک طریقے سے میں نے پڑھی. بابا صاحب نے فرمایا کہ نہیں، یوں نہیں، ایسے پڑھو. میں نے پھر دوبارہ اسی طرح پڑھا جس طرح حضرت گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، اسی کے مطابق پڑھا. جب وہ مجلس برخاست ہوئی تو آپ کے حضرت بابا صاحب کے خلیفہ خاص حضرت خواجہ بدر الدین اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے فرمایا نظام الدین جس طرح آپ پڑھ رہے تھے وہ بھی ٹھیک تھا، آپ نے اعراب غلط نہیں پڑھا تھا، اس سے معنی میں بھی کوئی خرابی لازم نہیں آتی تھی. جس طرح آپ نے پڑھا وہ بھی ٹھیک تھا، لیکن آپ نے بابا صاحب کی بات مانی اور جس طرح انہوں نے فرمایا اس طرح پڑھا. تو حضرت سلطان المشائخ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ فرمایا سیبویہ جو علم الاعراب علم نحو کا امام ہے، اگر وہ بھی اٹھ کے آ جائے اور مجھے کہے نظام الدین جس طرح تو نے پڑھا ہے وہ صحیح ہے اور جس طرح تیرے مرشد نے پڑھایا ہے وہ غلط ہے، تو فرمایا میں سیبویہ کی بات بھی نہیں مانوں گا، میں اس طرح پڑھوں گا جس طرح میرے پیر نے مجھے پڑھایا ہے. تو حضرت بدر الدین اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ نے پھر کیا فرمایا؟ فرمایا نظام الدین جس طرح تو اپنے پیر کا ادب کرتا ہے اس طرح کوئی نہیں کر سکتا. پھر جب ادب اس طرح کیا ہے، جب محبت اس طرح کی ہے، جب لینے کا حق ادا کیا ہے تو پھر پیر نے بھی بہت کچھ عطا فرمایا. بڑا خوبصورت جملہ ہے. فرماتے ہیں مجھے میرے مرشد گرامی نے کیا فرمایا؟ فرمایا نظام الدین خدا ترا علم و عقل و عشق دادا است. نظام الدین میرے رب نے تجھے 3 عظیم نعمتیں عطا فرمائی ہیں. میرے رب نے تجھے علم بھی عطا فرمایا ہے، عقل بھی عطا فرمائی ہے، عشق بھی عطا فرمایا ہے. اور پھر فرمایا جس کو رب یہ تینوں چیزیں عطا کر دے وہ بڑے نرالے لوگ ہوتے ہیں، وہ بڑے کامیاب نایاب لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ تینوں دولتیں مل جاتی ہیں، جن کو علم بھی نصیب ہوتا ہے، جن کی عقل بھی عقل سلیم ہوتی ہے اور جن کا عشق بھی کامل ہوتا ہے. فرمایا جن کو میرا رب یہ تینوں چیزیں عطا کر دے پھر ان کا فیض بھی بڑا وسیع ہوتا ہے. تو فرمایا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرا نظام الدین وہ سایہ دار درخت ہے کہ قیامت تک آنے والے لاکھوں کروڑوں لوگ اس درخت کے سائے میں بیٹھ کے آرام کیا کریں گے، اس درخت کے سائے اور اس کی چھاؤں سے سکون حاصل کریں گے. میرے نظام الدین کو اللہ رب العزت نے ایسا سایہ دار درخت بنا دیا.
یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس سرہ العزیز، آپ کی شان، آپ کے کمالات، آپ کا مقام و مرتبہ، یقین کیجئے میں نے جیسے عرض کیا یہ جملہ بالکل عقیدت یا مبالغہ نہیں، یہ حقیقت ہے کہ آپ کا ذکر ایسی پیاری چیز ہے اور آپ کی باتیں اتنی پیاری ہیں کہ بندہ اگر ساری زندگی کرتا رہے تو کبھی ان سے اکتاتا نہیں۔ وقت بھی کافی ہو چکا، لیکن میں ایک بات ضرور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ خوش قسمتی سے حضرت سلطان المشائخ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سے مریدین نے آپ کے ملفوظات کو، آپ اپنی مجلس میں جو ارشادات، جو باتیں فرماتے تھے، ان کو ہمارے لیے محفوظ کیا ہے۔ تقریباً 6 سے 7 کتابیں آپ کے ملفوظات کی موجود ہیں، اور ان میں سے جو سب سے مشہور کتاب ہے، جو سب سے عظیم کتاب ہے، اس کا نام ہے فوائد الفواد، فوائد الفواد شریف۔ آپ کی تقریباً 15 سال سے زیادہ کی 200 سے زیادہ مجالس کا ذکر اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ بڑی ہی عظیم کتاب ہے۔ اس کتاب کا نام یاد رکھیے، علماء تو واقف ہیں، عوام اہل سنت کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ کے مرید خاص، خلیفہ خاص حضرت خواجہ امیر حسن علی سجزی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے آپ کے ان ملفوظات کو جمع فرمایا۔ اصل کتاب تو فارسی میں ہے اور اس کا اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے، انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے، آسانی سے انٹرنیٹ سے آپ کو وہ کتاب مل سکتی ہے۔ اس کو ضرور اپنے گھروں میں رکھیے، اس کا مطالعہ کیجئے۔ جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ سلطان المشائخ کو خالق کائنات نے کیا شان عطا فرمائی۔ ہمارے ایک محترم بزرگ فرمانے لگے کہ میں نے 3 مرتبہ لگاتار شروع سے لے کر آخر تک فوائد الفواد شریف پڑھی ہے، لیکن 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد بھی ہر مرتبہ اللہ رب العزت نے الگ لطف عطا فرمایا ہے، اور ابھی تک جی نہیں بھرا۔ تو میں نے عرض کی حضرت 3 مرتبہ تو کیا، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ 300 مرتبہ بھی فوائد الفواد کو پڑھ لے تو بندے کا جی اس سے نہیں بھرتا۔ اتنی عظیم کتاب، اتنی خوبصورت کتاب۔ اور آخری بات اسی فوائد الفواد شریف سے عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اس حوالے سے کہ آج ہم جن بزرگوں کا نام لیتے ہیں، جن کا دم بھرتے ہیں، تو یہ فتنہ بھی سوشل میڈیا کی وجہ سے آج کل فتنے بھی بڑی تیزی سے پھیل جاتے ہیں۔ یہ بھی بڑا ایک افسوسناک پہلو ہے آج کل کے دور کا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ بابوں کو ماننے والے ہیں، یہ کتابوں کو نہیں مانتے، معاذ اللہ یہ بابوں کو مانتے ہیں، بابے کے پیچھے، بابوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ ہم بابی نہیں، بابوں کو نہیں مانتے، لیکن الحمدللہ ہم بابوں کو ماننے والے ہیں، ہم ان کا ذکر کرنے والے ہیں۔ اور میں اس بات پہ اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ اللہ رب العزت نے ان بابوں کو کیا مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت سلطان المشائخ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا فوائد الفواد شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا مبارک زمانہ تھا، تو اس زمانے میں جو اس وقت کا بادشاہ تھا تو وہ اس کی توجہ اور اس کا میلان فلسفیوں کی طرف ہو گیا۔ آج جس طرح سائنس ہے تو سائنس کی طرف، فلسفے کی طرف میلان ہو گیا۔ ایک فلسفی نے اس کے پاس آنا جانا شروع کر دیا، خاص قرب مل گیا، بادشاہ دین سے دور ہونے لگا، فلسفے پر وہ یقین رکھنے لگا، قرآن و سنت پر ایمان کمزور ہونے لگا۔ حضرت شیخ الشیوخ رضی اللہ تعالی عنہ تک جب یہ بات پہنچی تو فرمایا ہم بادشاہوں کے پاس تو نہیں جاتے، بادشاہوں کے درباروں میں جانا یہ فقیروں کا کام نہیں، لیکن اب میں بادشاہ کے پاس جاؤں گا اس لیے کہ اگر بادشاہ غلط راہ پہ چل پڑا تو بہت سے لوگوں کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔
اگر بادشاہ سیدھا ہو گیا تو بہت سے لوگ سیدھے ہو جائیں گے. لوگوں کی رہنمائی کے لیے میں بادشاہ کے پاس جاؤں گا. آپ تشریف لے گئے بادشاہ کے محل میں. اس کا جو ACDC جسے کہتے ہیں، اس کا جو سیکٹری تھا، حاجب تھا، اسے کہا جاؤ بادشاہ کو میرا پیغام دو، میں ملنا چاہتا ہوں. اب بادشاہ کے پاس قدرتی طور پہ اسی وقت وہ فلسفی بھی موجود تھا. بادشاہ مجلس خاص میں تھا، صرف بادشاہ اور وہ فلسفی وہ دونوں موجود ہیں، اور کوئی بندہ پاس نہیں ہے. خاص مجلس میں بیٹھ کے بات چیت ہو رہی ہے. بادشاہ کو جب پیغام پہنچا تو اس کے تو طوطے اڑ گئے کہ حضرت شیخ الشیوخ، میں جن سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے در پہ جاؤں تو وہ نہیں ملتے، آج خود چل کے تشریف لائے ہیں. اس نے کہا کہ انہیں عرض کرو کہ تھوڑی دیر ٹھہریے، میں باہر آ کے آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں. فرمایا نہیں، میں وہیں جانا چاہتا ہوں جہاں بادشاہ بیٹھا ہے. بادشاہ نے مجبوراً اجازت دی. اس نے کہا ٹھیک ہے تشریف لے آئیں. آپ وہاں تشریف لے گئے، فلسفی بھی بیٹھا ہے. جاتے ساتھ فرمایا کیا بات چیت ہو رہی تھی، کیا باتیں کر رہے تھے؟ اس نے عرض کی حضور کچھ نہیں، بس ویسے ہی. آپ نے فرمایا نہیں، صحیح بتاؤ، سچی بات بتاؤ کہ باتیں کیا ہو رہی تھیں. فلسفی نے کہا حضور میں بادشاہ کو یہ بتا رہا تھا کہ جو حرکت ہوتی ہے نا چیزوں کی، وہ 3 طرح کی ہوتی ہے. جب کوئی بھی چیز حرکت کرتی ہے تو وہ حرکت فلسفے کی روح سے 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے حرکت طبعی، یعنی ایک چیز کی طبیعت کے اندر جو حرکت ہے. مثلا پانی ہے تو اگر پانی کو جو ہے وہ گرائیں تو وہ نیچے کی طرف جاتا ہے، اور آگ جلائیں تو وہ اوپر کی طرف جاتی ہے. تو یہ طبعی حرکت ہے. ایک ہوتی ہے حرکت قصری، جو ہے نا دوسرا کوئی اسے حرکت دیتا ہے. تو 3 طرح کی حرکت ہوتی ہے. تو اس وقت بات یہ ہو رہی تھی کہ سورج جو حرکت کرتا ہے یہ کون سی حرکت ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ سورج جو حرکت کرتا ہے، زمین کے چکر لگاتا ہے، تو یہ کون سی حرکت ہے؟ تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ سورج کی جو حرکت ہے یہ حرکت طبعی ہے. سورج اپنی طبیعت کی وجہ سے حرکت کرتا ہے. جس طرح پانی نیچے جاتا ہے، آگ اوپر جاتی ہے، تو سورج کی طبیعت یہ ہے کہ وہ زمین کے گرد حرکت کرتا ہے. حضرت شیخ الشیوخ نے جب یہ بات سنی، تھوڑی دیر اپنا سر آپ جھکا کے بیٹھے رہے اور فرمایا نہیں، سورج کی حرکت طبعی نہیں ہے، بلکہ سورج کی حرکت قصری ہے. کوئی اسے حرکت دیتا ہے تو تب یہ حرکت کرتا ہے. وہ فلسفی نے کہا جی کون حرکت دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا رب نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو سورج کو حرکت دے رہے ہیں. تو جب یہ بات کی نا آپ نے کہ فرشتے ہیں جو سورج کو حرکت دیتے ہیں، تو وہ فلسفی ہنسنے لگا. جس طرح طنزیہ ہنستے ہیں نا، طنز کرتے ہیں کہ یہ کیا بے وقوفی والی بات ہے، فرشتے ہیں جو سورج کو چلا رہے ہیں. تو وہ طنزیہ طور پہ ہنسا. تو حضرت شیخ الشیوخ نے فرمایا ہنسنے والی کوئی بات نہیں، چلو باہر چلتے ہیں. آپ لے گئے فلسفی کو بھی، بادشاہ کو بھی، دونوں کو باہر کھلے میدان میں لے گئے. ایک کو اپنے دائیں طرف کھڑا کیا، ایک کو بائیں طرف کھڑا کیا، اپنے دونوں ہاتھ ان کے کندھوں پہ رکھے. فرمایا سورج کی طرف دیکھو. رب کی بارگاہ میں عرض کی ہے مولا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ انہیں بھی دکھا دے. اب جب بادشاہ بھی دیکھتا ہے، فلسفی بھی دیکھتا ہے سورج کی طرف، تو حضرت شیخ الشیوخ جو دیکھ رہے تھے وہ دیکھا. وہ کیا دیکھا؟ بادشاہ اور فلسفی نے اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھ لیا جو سورج کو حرکت دے رہے تھے. تو فلسفی سے بادشاہ کا وہ جو اعتقاد تھا، جو میلان تھا، ختم ہو گیا. آپ کے قدموں پہ گر کے توبہ کی، دوبارہ اپنے عقیدے کی تجدید کی اور عقیدے پہ پکا ہو گیا، اور اس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کا ایمان محفوظ رہا. تو حضرت سلطان المشائخ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ بابے کوئی معمولی نہیں ہوتے. جب کسی کا ہاتھ کسی کے کندھے پہ ان کا ہاتھ رکھ دیا جاتا ہے، یہ کسی کے سر پہ اپنا دست شفقت رکھتے ہیں، تو اللہ رب العزت بھی پھر اس کے ایمان کی حفاظت فرماتا ہے. اور آج جن کے ذریعے سے حضرت سلطان المشائخ کا فیضان ہمیں ملا، حضرت پیر پٹھان غوث زمان حضرت شاہ محمد سلیمان توسوی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کی مرید ایک عورت تھی،
پھر وہ روافض کی طرف، رافضیوں کی طرف اس کا میلان ہو گیا۔ خواب میں کیا دیکھا کہ میرے گھر میں ایک چراغ جل رہا تھا، وہ بجھ گیا ہے۔ تعبیر پوچھنے کے لیے آ گئی آپ کی خدمت میں، حضرت پیر پٹھان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، عرض کی میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو کہیں رافضیوں کی طرف تو نہیں میلان تیرا ہو گیا، عقیدہ تبدیل تو نہیں کر لیا؟ اس نے عرض کی حضور کچھ ایسا ہی ہے۔ فرمایا وہ چراغ تیرے ایمان کا تھا، تو نے عقیدہ بدلا ہے، تیرے ایمان کا چراغ بجھ گیا ہے۔ اب توبہ کی، آپ کے قدموں میں گری، تجدید بیعت کی، تجدید ایمان کی۔ اب سوال یہاں سے یہ ایک میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ دیکھیں ایمان کا چراغ بجھ چکا تھا، لیکن چونکہ پہلے نسبت تھی حضور پیر پٹھان کی، تو اس نسبت کی وجہ سے فیض یہ ملا کہ تعبیر پوچھنے کے لیے آپ کی خدمت میں آئی تو رب نے دوبارہ ایمان عطا فرمایا۔ حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا لے کے اترے نا جادوگروں کے مقابلے میں، تو جادوگروں نے کہا حضرت پہلے آپ پھینکیے۔ انہوں نے کہا نا کہ پہلے آپ اپنا عصا پھینکیے پھر ہم کریں گے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا نہیں، پہلے تم کرو۔ پھر بعد میں ان کو ایمان کی دولت ملی، تو حضرت اسماعیل حقی فرماتے ہیں جادوگروں نے حضرت موسیٰ کا احترام کیا تھا، اس کے صدقے رب نے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ ورنہ حضرت موسیٰ کے عصا کا معجزہ تو سب نے دیکھا تھا، فرعون اور حامان نے بھی دیکھا تھا، لیکن انہیں ایمان نہیں ملا۔ جادوگروں نے ایک رب کے بندے کا احترام کیا تو رب نے اس کے صدقے ایمان عطا فرما دیا۔ تو اس لیے جو رب کے بندوں سے محبت کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، ان سے نسبت رکھتا ہے، پھر خالق کائنات اپنا کرم فرماتا ہے، پھر اس کو رب اس کے ایمان کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ان محبوب اور مقبول بندوں کی سچی اور سچی نسبت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس جہان میں بھی، قبر میں بھی اور میدان حشر میں بھی ان کا سایہ، ان کی نظر عنایت ہمارے شامل حال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔